قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول مشرکین سے مخاطب ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اور آخر میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہہ کر بات کو ختم کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں اللہ کے رسول ان مشرکین سے مخاطب ہیں کہ یہ بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ تم اس پوری کائنات کے مالک کو، خالق کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے ان کے اندر ایسا کیا کمال ہے، ایسی کیا صفات ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، دنیا کی کوئی بھی ہستی آ جائے اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بل هو اللہ، اللہ اکیلا ہے، وہ سب پر غالب ہے، خوب حکمتوں کا مالک ہے۔ یعنی آپ کو جتنے بھی کمالات کر کے دکھا دے کوئی، دجال نے بھی تو آنا ہے نا، اور اس سے بڑا فتنہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آئے گا، جس کے پاس اپنی جنت دوزخ ہوگی، اشارہ کرے گا بارش، اشارہ کرے گا بارش ختم، اشاروں کے اندر وہ کام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا کن، جس طرح اللہ تعالیٰ کن کہہ کر کام کرتے ہیں نا، یہی انداز اس کا ہوگا۔ یعنی وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، لوگ دلیل پوچھیں گے، وہ یہ کر کے دکھائے گا کہ بتاؤ مجھے کیا چاہیے آپ کو، بارش نازل کرو، بارش ہو جاؤ، بھائی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، رک جاؤ، رک جائے گی۔ تو یہ آپ کے لیے مشکل اس وقت ہو سکتی تھی جب اللہ آپ کو بتاتے نا۔ اللہ نے آپ کو پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ ایک فتنہ ایسا بھی دنیا میں آنا ہے، اور یہ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ صرف اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، جتنے انبیاء آج تک اس کائنات کے اندر آئے ہیں سب نے اپنی قوم کو یہ چیز بتائی ہے، اور کوئی اور چیز معلوم ہو یا نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک اور بچے بچے کو دجال کا نام ضرور پتہ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے کان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ایک فتنہ ایسا آنا ہے۔ تو مشکل تب تھی جب اللہ بتاتے نا، اب اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہونا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو نجومی ہوتے ہیں، یہ ان کے شیطان دوست ہوتے ہیں، یہ ایک بات فرشتوں کی سن کر نجومی تک پہنچا دیتے ہیں، اور آگے سے نجومی اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ لوگ صرف اس کی ایک بات پر جو اس نے پہلی کہی ہوتی وہ سچ ہو جاتی ہے، باقی اس کی باقی 99 بھی وہ جھوٹی جو ہوتی ہیں وہ سچی مان لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا نا، اب پھر بھی اگر کوئی ان کے جال میں پھنسے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ جب آپ کو رب نے بتا دیا ہے کہ ایک بات ان کی واقعتاً سچی ہوتی ہے، کیوں؟ غیب کا علم نہیں ہے، صرف ایک فرشتوں کا اور جنوں کا جو آپس میں تعلق اور آپس میں ان کی جو باتیں وہ سن لیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ بات اپنے دوست نجومیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے ان کی ایک بات سچی ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اگر آپ کہیں کہ پھر بھی یار یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات جو بھی ہوئی نہیں، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو بتا دیا نا کہ کیسے پتہ چلا۔ اب بھی اگر دھوکے میں کوئی آئے تو پھر وہ خود مجرم ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہو کہ وہ کون سی ایسی ذاتیں ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، جتنا بھی ان کے اندر کمال ہو، کلا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ کائنات کے اندر اعلیٰ ہستی صرف اللہ کی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پیچھے آپ نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ اللہ نے ان کو عظیم الشان سلطنت عطا کی، جس جیسی بادشاہت اللہ نے دنیا میں اس کے بعد کسی کو نہیں دی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کا مقام نہ بھول جانا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بڑا اعلیٰ بنایا۔ اللہ کے رسول کا مقام جو ہے وہ کسی کا نہیں، وہ نبی تھے لیکن اپنے علاقے تک محدود تھے۔
لیکن میرا جو آخری پیغمبر ہے کافۃ للناس، پوری کائنات کا پیغمبر بن کر اللہ نے پیغمبر بنا کر ان کو بھیجا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اس لیے مقام کو سمجھنا ہے، اس اعتبار سے اس کو ویلیو اور مقام دینا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ان سے کہا جاتا ہے قیامت آنے والی ہے، وہ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کب آئے گی؟ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، ان سے کہیں کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد آ سکتی ہے۔ جب آ جائے گی تو پھر آئے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ آئی ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز آ گئی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ سے ڈر جائے۔